اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا ورلڈ لرننگ انٹرنیشنل ورچوئل کیمپس. عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بچوں، اسلامیات کی اپنی پچھلی کلاسز میں اسلامی معلومات حاصل کی، جس کے متعلق کچھ کویشچنز آنسر آپ نے کاپی میں درج کی. اس کے بعد آیت کا ترجمہ آپ نے درج کیا اپنی کاپی میں اور اسے یاد کیا آپ لوگوں نے. اب ہم اپنی اس کلاس کی جانب چلتے ہیں، جس میں ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے کچھ دعائیں. بچوں، دعائیں کیا ہوتی ہے؟ دعا کا مطلب اللہ سے التجا کرنا اور مانگنا ہے. جیسے کہ آپ اور میں، ہم سب نماز کے بعد کہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں. حدیث مبارکہ میں دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کا سنتا ہے، اور جن دعاؤں کو نہیں سنتا ان کے نعم البدل میں ہمیں کچھ اچھا عطا فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو بچوں، آج کی کلاس میں ہم کچھ دعائیں سیکھیں گے، اس کا ترجمہ یاد کریں گے. تو چلتے ہیں اپنی پہلی دعا کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ٹھیک ہے بچوں، یہ ہماری آج کی پہلی دعا ہے. اس کا انگلش اور اردو دونوں ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور ہم دونوں ٹرانسلیشن کو یاد کریں گے. اوہ اللہ، کنٹرولر آف دی ہارٹس، ڈائریکٹ آور ہارٹس ٹو یور اوبیڈینس. اے اللہ، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ ہماری دلوں میں جو گناہوں کی آلودگی جم گئی ہے، اللہ پاک اسے صاف کر دے اور ہمارے دلوں کو اپنے نیک اعمال کی طرف راغب کر دے. یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اسلام کی روشنی کو اجاگر کر دے، تاکہ ہم اپنے اعمال بھی اسلامی احکامات کے مطابق کریں. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری دعا کی جانب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. او کنٹرولر آف دی ہارٹ، کیپ مائی ہارٹ فرام آن یور ریلیجن. یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی پر اجاگر کر دے، ہمارے دلوں کو، ہم سب کو ایمان پر گامزن کر دے کہ ہم اپنے ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کبھی بھی ہم اپنے ایمان سے نہ بھٹکیں، ہمارے دل اور دماغ میں صرف اور صرف ایمان کی روشنی ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہے: اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط کر دے. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت کو ایمان کی روشنی پر رکھیں. ہماری دنیا اور آخرت میں جو بھی ہو، جو ظاہر سی بات ہے، ہم جو دنیا میں کریں گے اسی کا صلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی کیا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات جو ہمارے پر اس نے فرض کیے ہوئے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی فرائض ادا کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے اور ہمارے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. بچوں، جب کبھی بھی کوئی پریشانی، مشکل آئے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے. کسی اور کے آگے گر گڑانے سے بہتر ہے کہ ہم ہر وقت اپنی ہر حال، ہر بات، چھوٹی سے بڑی جو بھی بات ہو، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک واحد ذات ہے جو ہماری ہر دعا سنتی ہے. ہماری بہت سی ایسی باتیں جو ہم کہتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری وہ بات بھی سن لیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ ہر وقت چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں اپنے گناہوں کی. بچوں، آج کی کلاس میں ہم نے 2 دعاؤں کے ترجمے سیکھے. یہ دونوں دعائیں آپ کی کتاب کی صفحہ نمبر 10 پر موجود ہیں.
صفحہ نمبر 10 پر یہ دونوں دعائیں موجود ہیں ترجمے کے ساتھ۔ آپ کو اپنی کاپی میں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ٹائٹل بنانا ہے مسنون دعائیں کا، اس کے بعد یہ 2 دعائیں اپنی کاپی میں درج کرنی ہیں۔ ان دونوں دعاؤں کو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے صفائی کے ساتھ آپ لکھیں گے، تاریخ آج کی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان دعاؤں کو لکھ کے نہ صرف لکھنا ہے بلکہ ان دعاؤں کو عربی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ یاد بھی کرنی ہے۔ ان دعاؤں کو ضرور یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔